پولیٹیکل پارٹیز ہمارے اندر ایک سیاست بھی تو جاری ہے نا پاکستان کے اندر، جو حکومتی اتحاد کا حصہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کہتی ہے کہ شاید یہ سپورٹ ہے، انہیں کوئی پولیٹیکل سپورٹ ہے یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو بچانے کے لیے یہ جج صاحبان میدان میں آئے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اس کو پولیٹیکل پارٹیز کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ان کو یونائٹڈ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے۔ اگر اس وقت نہیں اٹھایا تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، بہت بری بات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کبھی ایسے واقعہ نہیں ہوا جو پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ جسٹس صاحب، لیکن اب اس معاملے پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان 6 ججز کے حوالے سے بھی مختلف ریمارکس دیے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے، پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلے ہوئے، کیا ان فیصلوں پر بھی اب سوالات اٹھیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہت سے سوال اٹھیں گے۔ سوال یہ ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک طرف تو سپیریئر جوڈیشری کو کوئی کولیکٹیو ڈیسیجن لینا چاہیے، دوسری طرف پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس کو انیشیٹو لینا چاہیے، کیونکہ ایگزیکٹو اتھارٹی چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، اور ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان کا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، who acts on advice of the prime minister۔ تو یہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کے آفیسرز کے اوپر الزام ہے، اس کی ڈپارٹمنٹ لیول پہ، اس پہ انسٹیٹیوشن لیول پہ اس پہ امیڈیٹ ایکشن ہو۔ جسٹس صاحب، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے جو کچھ کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ مئی 2023 سے یہ معاملات جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے عمر عطا بندیال صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے علم میں تھا، لیکن اس پر اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس وقت بھی کچھ ججز ملے تھے، انہوں نے یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھے تھے، تو اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ اس خط میں میں نے پڑھ لیا ہے، کاش کہ وہ فیصلہ کرتے اور انٹرفیئر کرتے تو معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا۔ اب تو کیونکہ ابل کے سامنے آ گیا ہے، اس لیے سپیریئر جوڈیشری اور پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹیز ابھی بھی ریئیکٹ نہیں کریں گی اور اپروپریٹ ایکشن نہیں لیں گے تو اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو خط ہے، یہ کہیں بعض لوگ اس کو ایسے بھی ٹرم کر سکتے ہیں کہ شاید یہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار ہے، یا چیف جسٹس آف پاکستان کا ذکر کر کے کہ جب وہ پیونے جج تھے تو اس وقت ان سے ملاقات ہوئی، انہیں اعتماد میں لیا گیا، تو دراصل یہ ان دونوں چیف جسٹس کے خلاف بھی ایک امکانی طور پر ایک چارج شیٹ ہو سکتی ہے۔ کیا اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ حبیب صاحب آپ بڑی سمپل سی بات کہہ رہے ہیں، ایک ایشو تو سامنے آ گیا نا، ایک کیس تو آ گیا ہے کہ انہوں نے ایک لسٹ دی ہے کہ اس جج کو انفلوئنس کرنے کی، ٹیررائز کرنے کی، دہشت گردی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کی آپ انکوائری کروا لیں، پتہ چل جائے گا کہ موٹیو کیا ہے۔ اب تو اب دیکھیں نا، اب تو کوئی چیز، اب گیس ورک کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب سب چیز انہوں نے ایک مٹیریل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کی سپیریئر جوڈیشری بھی انکوائری کرے، اپنی پاورز استعمال کرے اور ایگزیکٹو بھی استعمال کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان ججوں نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے یا کوڈ آف کنڈکٹ سے تجاوز کیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کیا۔ اچھا، بالکل نہیں کیا۔ ایک آدمی کی ایک ڈیوٹی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی بجائے آپ اس کو کہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پرفارم کر رہے، اس نے بتا دیا کہ میں کیوں نہیں پرفارم کر پا رہا، میں کر رہا ہوں لیکن یہ ڈیفیکلٹیز ہیں۔ جب کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو ایک جو جج ہے ہائی کورٹ کا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو نہیں بتائے گا، اور کس کو بتائے گا؟ یہی دو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو بتائے گا جو اس کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اور ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ وہ بجائے یہ کہ وہ کوئی سیکرٹلی ادھر ادھر سے چیزیں کہیں، انہوں نے اوپن کر دیا ہے